سر بہت شکریہ وقت دینے کا. اچھا پہلے چلے میں اسی پہ بات کر لیتا ہوں. یہ یعنی شیخ صاحب بھی حالانکہ روایتی طور پر ظاہر ہے آپ کا ان سے مقابلہ رہا ہے اس حلقے میں, ابھی وہ زیادہ بات ہی پی ٹی آئی کے امیدوار کی کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرایا تو مطلب وہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کو جو تھریٹ ہے کہ ان کو ہرا سکتا ہے وہ امیدوار ہے. وہ سارا انہوں نے توپوں کا نشان وہاں رکھا ہوا ہے. آپ کے والے سے آپ سے کم محبت فرما رہے ہیں اس دفعہ. وہ نہیں بدامی یہ بات نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ انہوں نے دونوں الیکشن جو 2013 والا بیساکھیوں پہ لڑا, 2018 والا بیساکھیوں پہ لڑا, پی ٹی آئی کے بیساکھیوں پہ لڑا. اب جب پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تو مجھے تو لگتا ہے وہ الیکشن سے 1-2 دن پہلے ویسے ہی وڈرا کر جائیں گے یہاں سے. اچھا مجھے بڑی حیرت ہوگی اگر وہ ایسا کوئی نہ کوئی ہاں اس لیے کہ اپنا کیمرہ مین بھیجے. پورے راولپنڈی میں کسی جگہ ان کا کوئی الیکشن آفس نہیں ہے اور کوئی ان کے ساتھ اس وقت صورتحال راولپنڈی کی بالکل ڈفرینٹ ہے. اور وہ جو 2013-18 والی صورتحال تھی اس وقت پاکستان مسلم نواز کا جدھر جائیں, یعنی ابھی میں آپ کے لیے ٹائم نکال کے آیا ہوں, دیکھ لیں 11:15 بج گئے ہیں, ابھی 2 جگہ کے اوپر انتظار ہو رہا ہے کہ آپ آئیں اور میٹنگ کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اپنا مقابلہ عباسی صاحب لوگ جو ہیں وہ سارے یعنی آپ کے خیال میں آپ کا جو بھی مقابلہ آپ کہیں گے ظاہر ہے میں جیت رہا ہوں اور کوئی مقابلہ, لیکن جو بھی آپ کے خیال میں دوسرے نمبر پہ جس کا بھی آنے کا نہیں میں نہیں یہ کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا. اور امیدوار کہتے ہیں نا بدامی میرے منہ میں نہ ڈال یار, یہ تکبر والی بات. تو پھر میں سوال کر لیتا ہوں. تو آپ کا مقابلہ آپ کے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کے سوال کا رشید صاحب سے یا پی ٹی آئی سے؟ جی آپ کے نہیں, میرا جتنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں نا سب سے میرا مقابلہ ہے. جتنے کینڈیڈیٹ سیریس مقابلہ کس سے ظاہر ہے؟ آپ کو سب کو تو نام تک یاد نہیں ہوں گے. آپ کو جس کو آپ سمجھتے ہیں جو کمپیٹیٹر ہے میرا وہ ساروں کے نہیں, لیکن 4-5 جو میں نہیں میں سمجھتا ہوں میرے 5-6 میرے مد مقابلے سب سے میرا مقابلہ ہے. میں یہ سمجھ کے الیکشن لڑ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کا ایک جم غفیر ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز میں شامل بھی ہو رہا ہے اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے یہ سوچ رہا ہے کہ اس پاکستان کے استحکام کے لیے اور راولپنڈی کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ NA-56 میں اس کے نامزد امیدوار کو ووٹ دیں اور تاکہ وہ نیشنل اسمبلی میں پہنچے, میاں نواز شریف کا ہاتھ مضبوط ہو. اور میاں نواز شریف کے بارے میں سب لوگوں کا یہ ذہن ہے, خاص طور پہ میرا علاقہ جو ہے وہ کاروباری علاقہ ہے, دکانداروں سے بھرا ہوا ہے. وہ سارے یہ سوچ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے ملک میں استحکام آئے گا جیسے پہلے آیا تھا 2013 میں. جو وہ اقتدار میں آئے تھے تو پوری دنیا متوجہ ہوگی, لوگوں کا کاروبار بڑھنا شروع ہو گیا. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ میں یہ الیکشن ہر الیکشن میں تمام مد مقابل کو سامنے رکھ کے لڑتا ہوں. باقی رہ گئے شیخ صاحب فرمائشی پروگرام میں جیل میں ہیں, ان کو میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دن کہا تھا صبح چھوڑ دیں مہربانی ہوگی, لیکن اگر وہ 9 مئی والے کیس میں ہیں جو کہ ہیں, اگر اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں جو کہ ہیں, تو پھر بھائی جان یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی چھوڑنا چاہیے. تو اس حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو شیخ رشید صاحب کو آپ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ سمجھتے ہیں؟ جی اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے سر. اور دوسری بات رہے گی میں ان کے خلاف مدعی نہیں ہوں, ذرا تھوڑا سا بدامی مجھے ٹائم دینا. میں ان کے خلاف تھانے میں مدعی نہیں ہوں, میں عدالت میں مدعی نہیں ہوں. وہ میرے خلاف 2018 میں سپریم کورٹ تک مدعی تھے, یاد ہے نا آپ کو؟ جی یاد ہے. آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ تک میرے خلاف وہ گئے تھے. میں ان کا کسی جگہ مدعی نہیں ہوں. اور ایک اور واقعہ سناؤں, یہ مکافات عمل ہے, میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ آپ نے بھی پروگرام کیا تھا اور آپ کو میں نے آگے گلہ بھی کیا تھا آ کے. اچھا. اور وہ پروگرام یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی تھی, مریم بی بی کی بیل ہوئی تھی, اور میں کیونکہ 25 سال کا قیدی تھا تو میں اپنے لیڈر کو سی آف کرنے کے لیے جب آنا چاہتا تھا تو سپرنٹینڈنٹ جیل سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھی آپ آ جائیں مل لیں. میں اس وقت میری ایک فوٹو وائرل ہوئی تھی تصویر جو کہ جس میں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ یہاں پہ کیسے آیا, تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں سپرنٹینڈنٹ جیل کی اجازت کے بغیر میں نہیں آ سکتا تھا. دوسرا اس نے قیدی کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے تھے. کل جناب کو جب سزا ہوئی نا, سزا, یہ دیکھیے اللہ کے کام, میرے ذہن میں ایک مرتبہ بھی نہیں آیا کہ میں سپرنٹینڈنٹ جیل کو فون کر کے کہوں کہ یار اس کو قیدی کپڑے پہنا کے مجھے ایک تصویر بھیج دو. میں نے کہا پھر اس میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا. لیکن یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو تکبر اور غرور سے بچنا چاہیے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے. میں وہ واقعہ کل یاد کر رہا تھا اور مجھے اٹھا کر چوتھے دن
اس واقعے کی وجہ سے اٹک کی اس سیل میں بند کیا گیا جو 6 فٹ لمبا تھا سزا کے طور پہ اور 6 فٹ چوڑا تھا۔ اور اچھا ابھی الیکشن سے پہلے سزاؤں کی بات ہو رہی ہے، تنیہ بھائی صاحب آپ تو بالکل ہی الیکشن کی چاند رات کو یہاں ٹرانسمیشن چل رہی تھی اور 24 گھنٹے پہلے سزائے موت ہو گئی، وہ اچانک اہلکار پھلانگتے ہوئے آیا، چاروں طرف سے آپ کو گھیرا اور لے گئے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو اس وقت پہ جب آپ گئے اندر تو پھر آپ سے کسی نے بات کی تھی کہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو ایسی کوئی آفر شفر تھی آپ کو؟ نہیں دیکھیں نا جی، یہ بات تو زبان زد عام ہے کہ نہ میں نے اپنی پارٹی چھوڑی، نہ میں نے اپنا لیڈر چھوڑا، ٹھیک ہے نا جی، اور نہ میں نے وفات تبدیل۔ آپ کو کہا گیا کہ چھوڑ دیں تو آسانیاں ہو جائیں گی؟ 11 مہینے بالکل بہت ساری آفرز تھی، لیکن دیکھیں 11 مہینے میں نے جیل کی کال کوٹری میں گزارے۔ آج دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے، آج ماشاءاللہ مجھے یہ خوشی ضرور ہو رہی ہے کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے وہ آج شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ طبی امداد دے رہا ہے۔ آج دیکھیں نا میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہے، میں خوش ہوں اس بات کے اوپر کہ ایک ہاسپٹل جو ہم شہباز شریف صاحب نے بنایا، نواز شریف صاحب کے ویژن کو امپلیمنٹ کیا، آج اس میں وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سٹیل کے بنے ہوئے تھے، ہم لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ ہم یہ چوتھے دن رونا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کانسٹیبل کے گلے لگ کے روتا ہے، کوئی امی کو یاد کر کے روتا ہے، کوئی ابو کو یاد کر کے روتا ہے، کوئی بچوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ میں آدھے گھنٹے کی آزمائش کی پناہ مانگ کے بات کرتا ہوں۔ بنیادی وجہ کیا ہے، یہ کیوں روتے اور ہم کیوں نہیں روئے؟ ہم کمیٹڈ تھے ایک کاز کے ساتھ، ہم ایک کاز کے ساتھ منسلک تھے، ہمیں پتا تھا کہ اس راستے میں یہ مصائب آئیں گی، اس کا سامنا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ استقامت دیتا ہے، وہ ہمت دیتا ہے جب آپ سچائی پہ کھڑے ہوں، دیانت پر کھڑے ہوں، جب آپ چوں کا مربع ہو، آپ کا کوئی نظریہ نہ ہو، آپ کی کوئی سوچ نہ ہو، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ یا تو آپ بھاگ جاتے ہیں یا گاڑیوں کے دروازے بند۔ عجیب مخلوق دیکھی ہے میں نے، جو گاڑیوں کے دروازے بند کر لیتی ہے، کہتی ہے کہ جناب صاحب مجھے گرفتار نہ کرو، کوئی دروازے اندر سے بند کر لیتا ہے۔ ہم بھی پولیٹیکلی 7-8 دفعہ گئے ہیں جیل میں یار، یقین مان ہمیں پتا ہوتا تھا، ہم اپنے آپ کو بچاتے تھے، لیکن اگر سامنے کوئی آ جاتا تھا تو اپنی عزت خود اپنے ہاتھ میں ہوتی تھی، ہم آرام سے گاڑی میں بیٹھ جاتے تھے، جیل چلے جاتے تھے۔ 60 دن رہے، 70 دن رہے، ہم نے تو 25 سال قید سن کر، آپ نے دیکھا ہے وہ جب اہلکار پھلانگ رہے تھے تو اس 25 سال قید میں اپنے لوگوں کو منع کر رہا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ اس نظام نے مجھے سزا دی ہے، یہی نظام مجھے ریلیف دے گا، مجھے ہندوستان کا نظام یا برطانیہ کا نظام ریلیف نہیں دے گا۔ اور وہ بہت ایک عجیب سا ایک معاملہ تھا، اس سے